بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ایک خاص نشان تھا، مگر حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈر گئیں اور بچے کو واپس کرنے کے ارادے سے چلیں۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ پہنچیں تو مکہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ادھر ہو گئے۔ بہت تلاش کیا گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے۔ گھبرا کر عبد المطلب کے پاس گئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے تو آئی تھی مگر وہ گم ہو گئے ہیں۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے پاس جا کر دعا کرنے لگے۔ اتنے میں قریش کے ایک اور شخص ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر عبد المطلب کے پاس آئے۔ آپ نے بچے کو بہت پیار کیا اور کندھے پر بٹھا کر کعبہ کا طواف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت دعا کی اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگے۔ دونوں بے حد خوش تھے، پیاری پیاری باتیں کرنے والا صحت مند حسین بچہ، مگر اس چھوٹے سے گھر میں سچے پیار کی دولت تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ننھے شہزادے کو بہت پیار کرتی، مگر ان کو اس چاند سے بیٹے کو پیار کرنے کا زیادہ موقع نہ ملا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ننھال یثرب مدینہ میں رہتے تھے۔ آپ ان سے ملنے اور اپنے شوہر کی قبر پر دعا کرنے جایا کرتی تھیں۔ آپ نے پروگرام بنایا کہ اس دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے جائیں۔ دونوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت ایک ساتھ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 6 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ اور ام الایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مکہ سے سفر پر روانہ ہوئے۔ مدینہ میں بنو نجار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں 1 ماہ ٹھہرے، اپنے ہم عمروں میں خوب کھیلے کودے۔ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تالاب میں تیرنا سیکھا، باپ کی قبر کی زیارت کی۔ واپسی میں مدینہ اور مکہ کے درمیان سفر کے دوران رستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شدید بیمار ہو گئیں۔ حالت خراب سے خراب تر ہونے لگی تو ان کو محسوس ہوا کہ اب بچ نہیں سکوں گی۔ اپنے پیارے بیٹے پر الوداعی نگاہیں ڈالیں اور باپ سے محروم بچے کی ماں نے بچے کو اللہ کے سپرد کیا۔ اے میرے بیٹے، تجھ پر اللہ اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے تجھے اپنے بندوں کی طرح مبعوث کرے گا۔ خدا شاہد ہے کہ اس سیدۃ النساء نے اپنی یادگار ایسا بچہ چھوڑا جو کل عالم کے لیے نور ہدایت ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابوا نامی جگہ پر وفات پا گئیں۔ ابوا میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر قدرے بلند جگہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ کے لیے دعا کی۔ ام الایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آئیں۔ باپ تو پہلے ہی نہیں تھا، اب ماں سے بھی محروم ہو گئے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیدا کرنے والے کی پناہ میں تھے۔ کیا ہم نے تجھے یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ اللہ پاک کی رحمانیت نے عبد المطلب کو مقرر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار کی کمی نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی طور پر محبت پیدا کر دی۔ عام طور پر ایسے حالات میں انسان کی توجہ پوتوں کی بجائے اپنے دوسرے بیٹوں کی طرف ہوتی ہے، مگر عبد المطلب کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو تو ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ محبت اور پیار رکھتے۔ حالانکہ ان کے لڑکے جوان تھے اور ان کی خدمت بھی کرتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت پیدا کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ بے چین ہو جاتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں اٹھائے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہتے تھے کہ اس کی قدر کیوں نہیں کرتے۔ عبد المطلب کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوتے تو آپ کا اتنا رعب ہوتا تھا کہ ہم سے جوان کی بھی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے سامنے آنکھ اٹھائے۔ عرب میں بڑوں کا بہت ادب کیا جاتا تھا اور کرایا جاتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کی وجہ سے بعض دفعہ دادا سے کھیلتے ان کے کندھوں پر چڑھ جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سرخ آنکھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے، مگر حضرت عبد المطلب فرماتے، خبردار میرے اس بچے کو بری نگاہ سے نہ دیکھنا۔ کوئی منع کرتا تو آپ کہتے کہ میرے اس بیٹے کو منع نہ کیا کرو کیونکہ یہ ہونہار ہے اور صاحب شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی اسکول میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ایک تو اس وقت باقاعدہ اسکولوں کا رواج نہ تھا، دوسرے اس پیارے وجود کی تعلیم و تربیت خدا تعالیٰ نے خود کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کا پہلا سہارا ماں باپ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ فوت ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ پالنے والا میں ہوں، پھر عبد المطلب کے دل میں پیار ڈال دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محرومی کا احساس نہ ہونے دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ لاڈ پیار میں پلے۔ دادا پوتے کا عجیب پیار تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھے پر بٹھا لیتے۔ اس وقت تک کھانا شروع نہ کرتے جب تک ننھا پوتا کھانے میں شریک نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سرپرستی بھی زیادہ عرصہ میسر نہ آئی۔ عبد المطلب بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 8 یا 9 سال کے تھے۔ عبد المطلب نے وفات سے کچھ دیر پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور فرمایا، میں تم پر دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ اعتبار کرتا ہوں، یہ میری امانت ہے، اسے اپنے بچوں کی طرح پالنا، دیکھنا اس کا دل میلا نہ ہو۔ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے بھائی ابو طالب کو یہ امانت سونپ کر 82 سال کی عمر میں وفات پائی۔ بعض روایت میں 100 سال کا ذکر ہے۔ ان کا جنازہ اٹھا تو در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بہتے جاتے تھے۔ ابو طالب نے اس روتے ہوئے غمگین و پریشان بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور بڑے پیار سے کہا، تم بھی میرے بچے ہو، میرے دوسرے بچوں کے ساتھ میرے پاس آرام سے رہو۔ ابو طالب کو اس پیارے بچے سے اس لیے بھی پیار تھا کہ وہ آپ کے سکے بھائی کی اولاد تھا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، جن میں سے فاطمہ بنت عمرو سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ابو طالب بڑے بیٹے تھے اور عبداللہ چھوٹے تھے۔ ایک بیٹی کا نام اروا تھا اور ایک ام الحکیم جو حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھیں۔ بھائی جوانی میں فوت ہو گیا تھا۔ پھر اس معصوم بچے کی والدہ اور دادا کے نہ رہنے سے بھی قدرتی طور پر محبت میں شدت آ گئی۔ ابو طالب بعض دفعہ اپنے بچوں کے سامنے کہتے، یہ میرا بچہ ہے۔ رات کو عموماً اپنے ساتھ سلاتے تھے۔ یہی کوشش رہتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت آپ کی آنکھوں کے آگے رہیں۔ کبھی کسی کام سے باہر جاتے تو آ کر تسلی کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے تو نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی بھی آپ پر سختی نہیں کرتی تھی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی پیاری اداؤں کے مالک تھے کہ سختی کی ضرورت ہی پیش نہ آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے گھر میں جب کھانا تقسیم ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بڑھ کر مانگا نہیں کرتے تھے۔ باقی بچے لڑ جھگڑ کر مانگتے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچپن کی عمر میں بھی اپنی ذہانت اور سمجھ کی وجہ سے مشہور تھے۔ بعض بچے جو ذہین نہیں ہوتے وہ چچی سے بھی لڑ جھگڑ کر چیزیں مانگ لیتے تھے جس طرح ماں سے مانگی جاتی ہیں۔
مگر یہ محبت کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی عقل کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ محسوس کرتے تھے کہ میں اس گھر میں بطور حق کچھ نہیں مانگ سکتا، مجھ پر تو میرے چچا اور چچی کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے محبت اور پیار سے مجھے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی موجود ہوتے اور چچا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت تھی وہ ایسی تھی کہ باپ کی طرح ہی تھی۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ ابو طالب جب گھر آتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام بچوں سے الگ ایک طرف کھڑے دیکھتے اور یہ بھی دیکھتے کہ باقی بچے شور کر رہے ہیں اور لڑ جھگڑ کر چیزیں لے رہے ہیں۔ مثلا مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے تو ایک کہتا ہے کہ میں مٹھائی کی ایک ڈلی نہیں لوں گا، دوسرا کہتا ہے اماں مجھے تو نے کچھ نہیں دیا۔ اسی طرح ہر بچہ اپنا حق جتلا کر چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کونے میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابو طالب ان کو بازو سے پکڑ لیتے اور کہتے میرے بچے تو یہاں کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کر اپنی بیوی کے پاس کھڑا کر دیتے اور کہتے تو بھی اپنی چچی سے چمٹ جا اور اس سے مانگ، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ چمٹتے اور نہ کچھ مانگتے۔ وہ کونے میں کھڑے رہتے اور یہ خیال کرتے کہ دنیا میں میرا حصہ ہے ہی نہیں، میں اگر مانگوں تو کیوں مانگوں اور اگر مانگوں تو کس سے مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی ایک ہستی پر ایمان پیدا ہوا کہ کس طرح مشکل حالات میں اس نے پرورش کر کے ربوبیت کی شان دکھا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ساری دنیا ڈال دی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ درود شریف میں ہم جن دو بزرگ نبیوں کا نام ایک ساتھ لیتے ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں کے ساتھ یہ واقعہ ایک ہی ساتھ گزرا۔ دونوں کے والد بچپن میں فوت ہوئے، دونوں کو ان کے چچاؤں نے پالا اور دونوں کے چچا بت پرست تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی نگرانی میں پلنے والے بچوں کی خود تربیت کی، خود ربوبیت کی اور سب سے بڑے خدائے واحد کے پرستار بنے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی حکمت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن ہی سے ایسے واقعات ہوئے جن سے لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ مکہ میں ایک ایسا شخص آیا جو چہرے دیکھ کر قسمت کا حال بتانے کا ماہر تھا۔ سب لوگ شوق سے اپنے بچوں کو لے کر گئے اور اس سے مستقبل کے حالات پوچھے۔ ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئے، اپنے بچوں کو لے کر نہیں گئے، صرف اپنے بھتیجے کو لے کر گئے، کیونکہ صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی غیر معمولی بات ہے۔ اس نجومی نے ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پھر کسی کام میں مصروف ہو گیا، کاموں سے فارغ ہوا اور باقی لوگ چلے گئے تو پوچھنے لگا کہ ایک لڑکا آیا تھا، وہ کہاں ہے؟ مجھے جلدی دکھاؤ، وہ ہونہار ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس کی شان ظاہر ہو گئی۔ ابو طالب نے اس قدر دلچسپی دیکھی تو گھبرا گئے کہ کہیں وہ بچے کو زبردستی نہ چھین لے۔ دراصل وہ اس لیے اصرار کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر وہ خاص نور دیکھ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کے تھے تو عرب کے دوسرے بچوں کی طرح بکریاں چرانے کا کام بھی کیا۔ اس کی ایک وجہ مصیبت اور یتیمی تھی، دوسرے عرب کے بچے اسکول تو جاتے۔ ہماری ویڈیو بہت بڑی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے آج کی ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اسی ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملے گا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔